بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکی میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے تھے اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیص کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی، درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوند پر راضی رہنا اور خواہ کسی بھی حالات ہوں جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک طرد لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ میں نے بغداد جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنی سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس کے سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ہاں، میرے بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تجھے سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا۔ لہذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کی عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔